الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے میں سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان پر استقامت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کو ایمان نصیب ہو جائے، راہ حق کی ہدایت مل جائے، پہچان ہو جائے، تو پھر اصل چیز اس پر استقامت ہے، اس پر پکا رہنا ہے، پختہ رہنا ہے. حالات جیسے بھی آئیں، لیکن انسان کے قدم راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ڈگمگانے نہیں چاہیے. انسان کے اندر لچک نہیں آنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشات کی بارش ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تین طرح سے انسان کو آزمایا جاتا ہے اکثر اوقات، یا یوں کہیں کہ تین دشمن ایسے ہیں انسان کے جن کی وجہ سے انسان کے قدم کہیں نہ کہیں ڈگمگا سکتے ہیں. ان تینوں دشمنوں سے انسان کو خبردار رہنا ہوگا. پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا نفس، اور خاص طور پہ جس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں.
جو نفس برائی کی طرف ہی ترغیب دیتا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی تو 20 سال عمر ہوئی ہے، ابھی 2-4 سال اور داڑھی نہیں رکھتے، پھر رکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کون سا گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا؟ 4 دن اور انتظار کر لیں۔ جس طرح بچہ ناجائز ضد کرتا ہے اپنے باپ کے سامنے، اسی طریقہ پر انسان کا نفس بھی ضد کرتا ہے، انسان کو اپنی خواہشات پوری کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے نفس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ والے انسان کے نفس پہ محنت کرتے ہیں، انسان کے دل پر محنت کرتے ہیں، اور جب تک دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، مصروف ہو، تو نفس کیا، شیطان بھی انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ شیطان ایک مچھر کی شکل میں انسان کے دل پہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی ناک سونڈ کی شکل میں ہوتی ہے، جس طرح ہاتھی کے سونڈ ہوتا ہے۔ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اس سونڈ کے ذریعہ ٹیکہ لگا دوں، انجیکشن لگا دوں اللہ تعالیٰ سے کہ یاد سے غفلت والا انسان کے دل میں، جس کی وجہ سے برے برے وساوس اس دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، خیالات ہونا شروع ہو جائیں، نیکی سے غافل ہو جائے، برائی کی طرف اس کے قدم چلنے لگیں۔ لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے اس انتظار میں کہ یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو میں ٹیکہ لگاؤں۔ جب تک دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اس وقت تک شیطان کو ہمت نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی کہ انسان کے دل پہ حملہ کر سکے۔ دل پر بیٹھنے کے باوجود، بیٹھا دل کے اوپر ہے، لیکن برے وساوس نہیں ڈال سکتا، برے خیالات پیدا نہیں کر سکتا۔ برے خیالات جس ٹیکے کی وجہ سے، انجیکشن لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ انجیکشن بھی نہیں لگا سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، کہ انسان کا ہاتھ کام کاج کے اندر مصروف ہو اور اس انسان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، دل پر توجہ ہو، اور یہ خیال اور دھیان ہو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب تک دل پر توجہ ہوگی اور یہ خیال ہوگا، اس وقت تک شیطان ہمارے دل میں انجیکشن نہیں لگا سکتا، جس کی وجہ سے برائی کے خیالات پیدا ہوں۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو اور پھر میں اپنا کام کروں۔ تو اس لیے شیطان سے بچنے کا، شیطان کے حملوں سے بچنے کا، نفس کے حملوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے، نماز کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں۔ تجارت ہے تو وہاں بھی یہی خیال ہو کہ دل میرا اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے، ہر حال میں دل بیار اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگا ہوا ہو، تو انسان نفس کے حملوں سے محفوظ رہے گا، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلا انسان کا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے۔ اس کی پھر باری آتی ہے شیطان کی، پہلے نفس ہی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ تو برائی کا ہی آرڈر دیتا ہے، برائی کی طرف ہی انسان کو لے جاتا ہے۔ بچنے کا راستہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے کم از کم ہمیں آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے آگاہ کر دیے۔ ویسے تو اول دن سے ہی، جب سے آدم علیہ السلام جنت سے نکلے
اسی شیطان کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے نکلے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اے آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، میں انسان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے کی طرف سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، البتہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ تو میرے حملہ سے بچ جائیں گے، لیکن عام آدمی میرے حملہ سے نہیں بچ سکے گا۔ تو یہ پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک محبوب پہ اتار کر ہمیں آگاہ فرما دیا، خیال کرنا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہے، مشغول رہے، کم از کم 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام تیسرے کلمے کی پڑھ لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے حملوں سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ تیسرا دشمن انسان کا انسان کی برادری ہے، انسان کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، انسان کی اولاد ہے، انسان کے دوست و احباب ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان کو برائی میں مبتلا کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان اپنی اولاد کی شادی کر رہا ہے تو اکثر برادری کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رسم و رواج کرتا ہے۔ برادری کہتی ہے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ختم ہے۔ اب وہ کہتا ہے برادری میں ناک رہ جائے، چلو میں یہ کر دیتا ہوں، کچھ نہ کروں۔ فوتگی کا موقع آتا ہے تو پھر جتنے رسم و رواجات ہوتے ہیں وہاں بھی زیادہ تر برادری کا عمل دخل ہوتا ہے، عزیز و اقارب کا عمل دخل ہوتا ہے، رشتہ داروں کا عمل دخل ہوتا ہے، اولاد کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کبھی آدمی برادری کے ہاتھوں مجبور ہے، کبھی آدمی رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہے، کبھی آدمی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، کبھی نوجوان ہے تو ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برادری ہو، عزیز و اقارب ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، یہ بھی انسان کے دشمن ہیں۔ اس لیے انسان کو ان تینوں دشمنوں سے بچنا چاہیے۔ برادری وہی برادری ہے جو دین کی بنیاد پر ہے، رشتہ داری وہی رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میرا دین بچا ہوا ہے۔ اگر دین خطرے میں ہے پھر رشتہ داری قربان کر دے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قربان نہ کرے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو قربان نہ کرے۔ اگر دوستی آڑے آ رہی ہے، ایک طرف دوست ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ایک دوست نیکی کے اندر آپ کا معاون ہے، آپ کا مددگار ہے، تو اس کی دوستی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ لیکن ایک دوست آپ سے گناہ کروا رہا ہے، برائی میں آپ کا معاون ہے، برائی میں آپ کا مددگار ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور دن قیامت کے آدمی تقریباً 25ویں پارے میں آتا ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی وہاں جا کے کہے گا، عرض کرے گا کہ کاش میرے اور میرے دوست کے درمیان مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا، ہماری ملاقات ہی آپس میں نہ ہوتی، ہماری دوستی نہ ہوتی، تعلق ہی نہ ہوتا، جو تعلق آج میرے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان برائی کے اندر زیادہ تر مبتلا ہو سکتا ہے، اور انسان کے اندر وہ استقامت نہیں رہتی جو استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو استقامت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے جن کا نام ہے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
ایک دن سفر کر رہے تھے تو راستے میں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی اور دوپہر کا وقت بھی ہو گیا۔ ایک تھکاوٹ تھی اور دوسرا خیال آیا کہ درخت ہے، سایہ ہے، کیوں نہ ہو جو میں کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قیلولہ والی سنت پر عمل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ فرائض تو ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی وہ منہ نہیں موڑا کرتے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے بڑی نیکی انسان سے نہیں چھڑوانے کی کوشش کرتا، سب سے پہلے چھوٹی نیکی چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے انسان، تو اب اگر شیطان نے انسان کو نماز سے روکنا ہے تو ڈائریکٹ وہ یہ وصف سے نہیں ڈالے گا کہ فرض پڑھنا چھوڑ دے، فرائض پہ حملہ نہیں کرے گا، سب سے پہلے وہ نوافل پڑھنا چھڑوانے کی جو ہے نا وہ زور لگائے گا کہ کبھی اس کے نفل چھوٹ جائیں، وصف سے ڈالے گا کہ یار نفل پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ تو ہے نہیں۔ تو اس لیے اگر نوافل میں چھوڑ بھی دوں تو کیا حرج ہے، جب گناہ ہی نہیں ہے تو چھوڑ دوں تو کیا حرج ہے، تو پھر یہ نوافل چھوڑ دے گا۔ جب چند دن گزریں گے اب نوافل کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، جب نوافل کی اہمیت ختم ہو گئی اب شیطان سنتیں چھڑانے پر محنت کرنا شروع کر دے گا۔ کس کا ہیں تو ثواب لیکن کوئی فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، سنت ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یوں چلتا رہا، پھر مطلقاً چھوڑنے لگ گیا سنتے۔ جب وہ سنتے اس نے چھڑوا لیں اب فرض چھڑوانا تو کوئی بات ہی نہیں رہی، فرض چھڑوانا تو بڑا آسان ہو گیا اس کے لیے، بس اتنا ہی کہنا ہے دن کا تھکا رہا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے، عشاء کا ٹائم تو بہت لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لینا، گھنٹے بعد پڑھ لینا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ بس انسان غافل ہوا نہیں، شیطان کامیاب ہوا نہیں، پھر اس نے دبانا شروع کر دیا کہ اس کو جاگ ہی نہ آئے، آنکھ ہی نہ کھلے۔ لیکن جتنا اس کا حملہ زبردست ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی نوازشات بھی زبردست ہوتی ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو تمام صحابہ کرام تہجد کے پابند تھے، سنتوں نوافل کے پابند تھے، ایک رات شیطان نے محنت کی اور اتنا دبایا، اتنا راحت پہنچائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آنکھ ہی نہ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح صادق ہو چکی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ کو کیسے آرام آئے؟ ندامت، شرمندگی، رونا دھونا، سارا دن روتے رہے، رات روتے رہے، اور پھر روتے روتے جب آنکھ لگ گئی، تہجد کا وقت ہوا، اب شیطان خود آتا ہے اور آ کر اٹھاتا ہے امیر معاویہ، اٹھو نماز تہجد کا وقت ہو گیا، نماز تہجد پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہے کہ تو شیطان ہو کر مجھے تہجد کے لیے جگانے آیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو غافل کیے رکھا تھا، اٹھ نہ سکے، لیکن آپ اتنے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کے نوافل سے بھی زیادہ ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیے، تو آج میں جگانے آیا ہوں، چلو زیادہ ثواب نہ لو، تھوڑا ثواب تو لے لو، زیادہ ثواب تو آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ یعنی شیطان تو اتنے تک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات بھی اتنے تک جاتی ہیں۔ تو قیلولہ کی نیت سے درخت کے نیچے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ جو کھلی تو آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے اللہ والے تو میری طرح ہو جا، میری طرح بن جا۔ آپ نے دیکھا، سوچا بھی کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو فیصلہ یہ کیا کہ آواز درخت کے اندر سے آ رہی ہے، درخت کے اندر سے۔ درخت بولا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ بلانے پہ آئے تو پھر درخت کیا، پھر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلے ہیں تو درخت جڑوں سمیت باہر نکل کر آ رہے تھے اور ایک ایک پتے سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ پتھروں کا بولنا، درختوں کا بولنا، مری ہوئی سگوں کا بولنا کوئی عادتاً نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو پھر یہ بول پڑتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ اپنے پیاروں کو سنوا بھی دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، ایسی باتیں سنا دیتے ہیں جو دوسرے نہیں سن رہے ہوتے، ایسا منظر دکھا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور یہ صورت 24 گھنٹے نہیں ہوتی، 1 منٹ کے لیے اللہ چاہے، 5 منٹ کے لیے اللہ چاہے ہو جائے گا، اور پھر یہ پردہ ہے، ہٹا دیا تو ہٹا دیا، بند کر دیا تو بند کر دیا۔ یہاں کسی آدمی کا کمال نہیں ہوتا، یہ طاقت اور کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے درخت، میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت ہے، میں انسان ہوں، تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی، آپ مجھے دیکھتے نہیں، ان الذین یرمون بالحجارہ، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھال دیتا ہوں۔ آپ انسان ہیں، میں درخت ہوں، لیکن لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پھل دیتا ہوں۔ بیری پہ بیر لگے ہوئے ہیں اور کھجور پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو لوگ روڑے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اوپر سے پتھر تو نہیں بیری مارتی، پھل ہی گرتا ہے، بیری گرتے ہیں، کھجوریں ہی گرتی ہیں۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، ایک بات بڑی کام کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا بنتا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہاری غیبت کرے، گلہ کرے، تمہیں گالی نکالے، تم اس کی تعریف کرو، نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی ذات قادر بھی ہے، اللہ کی ذات غفور بھی ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل سکتی ہے اور دوستی کو دشمنی کے اندر تبدیل فرما سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بات تو بڑی کام کی ہے، لیکن فوراً خیال آیا اور فرمانے لگے کہ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے، تیرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ لوگ تجھے پتھر ماریں اور تو بدلے میں پھل دے، تو پھر تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا جاتا ہے، جلایا کیوں جاتا ہے، آگ کی خوراک کیوں بن جاتا ہے پھر تو؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں روزانہ درختوں کو، لکڑیوں کو لوگ جلا رہے ہیں، اور اتنی خوبی اور پھر انجام آگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ درخت کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، درخت کہنے لگا اے سری، میرے اندر جتنی بڑی خوبی ہے نا، اتنی بڑی کمی بھی میرے اندر ہے، جس کی وجہ سے اچھا ہونے کے باوجود بھی مجھے آگ کی خوراک بنا دی جاتا ہے۔ پوچھا وہ کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ تو کہنے لگا ایک کوتاہی ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ ادھر سے ہوا آئی تو میں ادھر چلا گیا، ادھر سے ہوا آئی تو میں ادھر چلا گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو استقامت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آگ کی غذا بنا دی جاتا ہے، خوراک بنا دیا جاتا ہے۔ ایک درخت کے اندر استقامت نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، تو اسے آگ کی خوراک بنا دی جاتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اب اس کے اندر استقامت نہیں ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الہ العالمین وعدہ کرتا ہوں تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن خوشی کا موقع آیا تو پھر قدم ڈگمگا گئے، غمی کا موقع آیا پھر قدم ڈگمگا گئے، سفر میں قدم ڈگمگا گئے، ماحول میرے خلاف ہے تو میرے قدم ڈگمگا گئے، معاشرہ میرے خلاف ہے تو میرے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ایمان نہیں چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے کافرو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا بنی آدم ادخلوا فی السلم کافہ، اے آدم کی اولاد اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ نہیں، کافروں سے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لے آئے ہو نا، اب ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، میرے احکامات پورا کرنے میں، میرے محبوب کے طریقہ پورا کرنے میں نہ تمہارا ضمیر، تمہارا نفس رکاوٹ بنے، نہ شیطان رکاوٹ بنے، نہ برادری رکاوٹ بنے، نہ ماحول رکاوٹ بنے، نہ معاشرہ رکاوٹ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تمہارے سامنے میرے احکاماتوں، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، بس ادخلوا فی السلم کافہ۔ معلوم ہوا کہ ہدایت مل جانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہی اصل چیز ہدایت پہ استقامت ہے، ایمان نصیب ہو جانا۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، ہدایت سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جس کو دنیا میں راہ حق کی ہدایت نصیب ہو گئی، سمجھ لے کہ مجھے دونوں جہانوں کی دولت مل گئی۔ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ حسرت کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم اسلام قبول کر لیتے، کاش ہمیں ہدایت نصیب ہو جاتی، کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے پھر اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ذرا راہ حق پہ ڈٹ کر دیکھ کے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کمزور ہے، جب انسان قدم اٹھائے گا اور کوشش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نیکی کی کوشش کروں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے، میں برائی سے بچنے کی کوشش کروں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ البتہ آغاز میں نے خود کرنا ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے انسان کے سامنے ایمان اور کفر کے راستے واضح کر دیے ہیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دونوں راستے واضح کر دیے، ایمان والا راستے واضح کر دیا، اور اس راستے پہ کتنی محنت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، کتنی محنت فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ایک ایک پیغمبر کی سوانح حیات پڑھو، ایک ایک اللہ کے پیارے کی حالات زندگی پڑھو، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی، آیا وہ انسان تھے یا کیا تھے، کیسے برداشت کی؟ مثال کے طور پہ ایک پیغمبر ایسے گزرے جن کا نام ہے حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام۔ ان کا واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کامل کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا موصل شہر کے اندر جس کا نام تھا دردانہ، اور یہ بت پرست آدمی تھا، متشدد متعصب قسم کا۔ ویسے تو بڑے بت اس نے بنائے ہوئے تھے، لیکن ایک بڑا بت تھا جس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا افلون، اور اس بت کی یہ بادشاہ پوجا کیا کرتا تھا، اور عوام سے بھی کہتا تھا کہ ان کی پوجا کرو، یہی تمہارے خدا ہیں، یہی تمہارے حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک دن اس نے دربار شاہی سجایا اور اپنے تخت کے سامنے عالی شان کرسیاں لگوائیں، اور ان کرسیوں پہ ایک ایک بت کو بٹھا دیا، ان کے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار ڈالے،
اور پھر مشک، عنبر، کافور، کستوری خوشبو لگائی، عوام کو آرڈر دیا کہ آؤ ان کو سجدہ کرو، اور ساتھ ہی آگ جلوائی کہ جو سجدہ کرے گا وہ بچ جائے گا، احترام دیا جائے گا، اور جو ان کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب لوگ آتے ہیں، جو سجدہ سے انکار کرتا ہے آگ میں جلا دیا جاتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے پیغمبر کی ڈپٹی لگائی جن کا نام حضرت جرجیس علیہ السلام تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر جاؤ یہ دردانہ بادشاہ کو تبلیغ کر کے آؤ، یہ حد سے گزر چکا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی آزمائش بھی دیکھو کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے، ایمان کا راستہ دکھلانے کے لیے کتنی کتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور ادھر اس بادشاہ کا مقدر نصیب بھی دیکھو جس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر اللہ نے کسی کے نصیب میں ہدایت نہ لکھی ہو تو جتنے معجزات بھی وہ دیکھ لے، جتنے دلائل بھی اسے دے دیے جائیں، لیکن ہدایت وہ قبول نہیں کرے گا۔ دونوں باتیں پیش نظر رہیں۔ اب حضرت جرجیس علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تجھے کیا ہو گیا، ایسی بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہو، لوگوں سے کرواتے ہو جو نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ کسی کام آ سکیں، عجیب عقل مند ہو، پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ بادشاہ کہنے لگا آپ کون ہیں اتنی بڑی بات کہنے والے میرے سامنے آ کر؟ فرمایا میں اس اللہ کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، شمس و قمر بنائے، شجر و حجر بنائے، جس نے کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے، مجھے اسی خدا نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تم اس کی فرستادہ ہو؟ جی۔ کہنے لگا اگر اتنے ہی تیرا خدا طاقتور تھا نعوذ باللہ، اور تو اتنا ہی اللہ کا پیارا تھا، تو میں اس کا منکر ہو کر بادشاہ بنا ہوا ہوں، اور تو اس کا پیغمبر ہو کر ایک فقیر کی شکل میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اتنا طاقتور تھا نعوذ باللہ تو تجھے بادشاہت دیتا، تو میرے مقابلے کا کوئی بادشاہ ہوتا، اور جس کا خدا اتنا ہو کہ اپنے پیغمبر کو وہ اتنی قوت و طاقت ہی نہ دے کہ وہ طاقت کے ساتھ آ کر میرا مقابلہ کر سکے، اس کی طرف تو مجھے دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ اصل بات یہ ہے کل من علیہا فان، جو کچھ تیرے پاس ہے نا یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو فنا ہونے والی چیزیں کم نہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو آخرت میں کام آئیں۔ تمہارے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ تو جب آپ نے اپنے انداز میں تبلیغ فرمائی، بادشاہ پر اثر کیا ہونا تھا؟ اقتدار کا نشہ ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، وہ بات سننا بھی نہیں چاہتا، گوارا بھی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا ایسے کرو، اپنے ملازموں سے کہا لوہے کی کنگھیاں لے آؤ، اس کو توحید پہ بیان کرنے کا میں ذرا مزہ سکھاؤں، لطف سکھاؤں، بتاؤں۔ اس کا جسم کی جو بوٹیاں نا، گوشت، یہ لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جائے، اتار دیا جائے۔ اب لوہے کی کنگھیوں سے زندہ آدمی کا چمڑا اتارا جا رہا ہو، بوٹیاں کھینچی جا رہی ہوں، اتاری جا رہی ہوں، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ ہر تکلیف سے ہنستے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جب چمڑی کھینچ لی گئی، کھال اتار لی گئی، بس نہیں کی، اب کہتا ہے تیل گرم کرو اور اس تیل میں مرچیں ڈالو اور کھولتا ہوا تیل اس ڈھانچے کے اوپر پلٹ دو۔ ہڈیوں سے گوشت کے ذرات بھی الگ ہو گئے، جام شہادت نوچ کر گئے۔ لیکن یہ تو جام شہادت نوچ کر گئے، وہ تو موجود تھا نا،
اس نے کن فرمایا، پہلے سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر بن کر حضرت جرجیس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا بادشاہ جلدی کار عوام کو کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے، اس کی مار سے بچ جائے گا، اب بھی وقت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سے زیادہ حسن اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ پہلے تو اس ڈھانچے کی تخلیق ہوئی تھی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، اب تو ڈائریکٹ آرڈر ہو رہا تھا، ہڈیوں کو ڈائریکٹ جسم کو آرڈر ہو رہا تھا، تو پہلے سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب سمجھنے والے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جس دل پہ مہریں لگ جائیں پھر اثر نہیں ہوا کرتا۔ اب پھر تبلیغ کی تو بادشاہ نے کہا اچھا اب بھی باز نہیں آ رہے، ایسا کرو ایک دیگ لاؤ اور دیگ کے اندر تیل ڈالو، تانبا ڈالو، پیتل ڈالو، آگ جلاؤ نیچے، اور جرجیس علیہ السلام کو نعوذ باللہ دیگ میں ڈال دو، اوپر سے دیگ بند کر دو، تیل کھولے گا، پیتل پگھلے گا، کون زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن ایسے مقام پر بھی اگر کوئی زندہ رکھنے پہ قادر ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا ہے۔ اگر وہ نمرود کی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے تو اس کھولتے ہوئے تیل میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو ہی بچا سکتا ہے۔ بچانے کے ڈھنگ اس کے اپنے ہیں۔ روایات میں آتا ہے تیل کھولنے لگا، پیتل پگھل گیا، لیکن جرجیس علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے اتنا ٹھنڈا پسینہ جاری کیا کہ جرجیس علیہ السلام کو ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر تپش محسوس ہی نہیں ہوئی۔ آگ کے اندر کھولتے تیل میں پسینہ ٹھنڈا چل رہا ہے، سردی کا موسم بنا ہوا ہے، تو وہ قادر ذات ہے۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا نا کہ اب تو ختم ہو گئے ہوں گے، جب ڈھکنا اتارا تو جرجیس علیہ السلام مسکرا کے بولے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے۔ بادشاہ بڑا پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب بادشاہ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو ایک وزیر نے مشورہ دیا، مشیر نے، کہ میرا خیال ہے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، چیر دیا جائے، 2 ٹکڑے کر کے کنویں میں جو 7 شیر ہیں نا کئی دن سے بھوکے، ان کے آگے ڈال دیا جائے، کھا لیں گے، جب ان کا وجود ہی نہیں ہوگا جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مقام شہادت پھر نوش فرما لی، 2 ٹکڑے کر کے لے گئے کنویں کے پاس کہ شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ تو آواز آئی شیرو صرف میں انسانوں کا رب نہیں ہوں، تمہارا بھی تو رب ہوں۔ اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا میری امانت آ رہی ہے، ایک بال برابر بھی بے ادبی ہو گئی، مجھے قہار کہتے ہیں، جبار کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے شیر اس طرح کمر کے ساتھ کمر ملا کے کھڑے ہو گئے، اور جرجیس علیہ السلام کی لاش جو تھی ان کی کمر پہ آ گئی، کمر پہ۔ اب وہ پھینکنے والے تو چلے گئے، جرجیس علیہ السلام کو اسی طرح شیروں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کے وجود اقدس اور آپ کے جسم اطہر کو زمین پر بھی نہیں آنے دیا۔ 2 دن 2 راتیں گزر گئیں، بادشاہ بڑا خوش ہے، اب جان چھوٹ گئی، شیر کھا گئے، ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا، میں نے اپنے پیغمبر کو زندگی دے دی ہے اور میرے پیغمبر کو کنویں سے باہر نکال دی۔ اب بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور بڑی باتیں کر رہا ہے، شیخیاں بگاڑ رہا ہے، کہتا تھا میرا خدا یوں کرتا ہے، میرا خدا یوں کرتا ہے، ہم نے ہٹا دیا نا راستے سے، اب اس کا خدا تو نہ بچا سکا۔ ایک آدمی نے یوں دیکھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے تو لگتا ہے وہ جرجیس علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ بس ساروں نے دیکھا، حضرت جرجیس اتنی دیر میں پہنچ گئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اب بھی لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا نہیں کہتے، اب بھی سنبھل جاؤ۔ بادشاہ کہنے لگا تجھے کس نے زندہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے اسی اللہ نے زندہ کیا ہے جس نے اولاً مجھے پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اسی نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور اسی کے دربار میں تمہیں جھکانا چاہتا ہوں، اسی کے بن جاؤ تاکہ وہ تمہارا بن جائے۔ سنبھلنے کی بجائے وہ اور زیادہ بپھر گیا۔ ہدایت جو مقدر میں نہیں تھی، نصیب میں نہیں تھی، کہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہا، لیکن ہدایت نصیب میں نہیں ہے۔ اب یہ کہنے لگا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں واقعہ مختصر کروں، ٹائم تھوڑا ہے، پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو اب مشیروں نے مشورہ یہ دیا کہ ہمیں تو یہ جادوگر لگتا ہے، آپ جادوگروں کو بلائیں اور اس کا مقابلہ کریں جادو کے ذریعہ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ملک سے سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ کبھی موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں، تو کبھی جرجیس علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اب جادوگر آ گئے، بادشاہ نے کہا بھائی پہلے سوچ لو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ قابو نہیں آیا، تم کچھ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے پڑھا کس لیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ کہنے لگا کوئی پھر کرتب دکھاؤ جو میرے دل کو کچھ اطمینان تو ہو۔ کہنے لگے ایک بیل منگواؤ۔ ایک بیل آیا، انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، ایک کے دو کر کے دکھا دیے، جس طرح آج مداری دکھاتے ہیں۔ تو ایک کے دو نظر آنے لگے بیل بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا لگے تو پہنچے ہوئے آدمی لگتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بیج لاؤ گندم کا، جس چیز کا بھی لاتے ہو۔ بیج لایا گیا، فوراً انہوں نے زمین پہ ڈالا، فوراً آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کھیتی تیار ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، اور کھیتی پک گئی، فوراً کاٹ لی، آٹا پیس لیا، روٹی پکا لی، اور بادشاہ کو کھاؤ۔ اب بادشاہ نے جب اتنا کچھ دیکھا، شوبدہ بازی تھی، اتنا کچھ دیکھا تو بادشاہ تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا باقی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں جرجیس علیہ، اور کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا جتنا انعام مانگو گے دوں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ اب نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت پانی دو، تھوڑا سا پانی پڑھ کے ہم دیں گے، آپ جرجیس کو پلا دینا۔ یہ پانی پیتے جائیں گے، نعوذ باللہ یہ انسان سے کتے بن جائیں گے، شکل انسانوں والی نہیں رہے گی۔ پانی لایا گیا، انہوں نے پڑھ دیا، بادشاہ نے پانی لیا، حضرت جرجیس علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے پی لیا۔ اب سارے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ شکل بدلے گی، شکل بدلے گی، اور جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے نورانیت زیادہ آتی جا رہی ہے، حسن زیادہ آتا جا رہا ہے۔ آخر مجبور ہو کر بڑا جادوگر جو تھا وہ کہنے لگا اے جرجیس آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا شکر جتنا ادا کروں کم ہے، کئی دن سے پیاسا تھا، انہوں نے پیاسا رکھا ہوا تھا، بھوک سے مر رہا تھا، اللہ نے ٹھنڈا پانی پلا دیا، مزیدار میٹھا پانی پلا دیا، اس رب کا میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اتنی دیر میں ایک بوڑھی عورت آ گئی، واقعہ بہت طویل ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی اور وہ آگے کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں غریب عورت ہوں، مفلسہ ندار عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، ایک گائے تھی اسی پر ہماری روزی چلتی تھی، وہ گائے مر گئی ہے، اپنے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری گائے زندہ کر دے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، خالق نے فرمایا گھبراؤ نہ، میری مدد تو آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا اماں یہ میرا عصا لے جا، اور جہاں گائے کی ہڈیاں وغیرہ پڑی ہیں نا وہاں جا کے میرا عصا ان ہڈیوں کے ساتھ لگا دینا، اور کہنا اے گائے اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، عقیدہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ہاتھوں معجزے لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، اور جب معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتا کوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب منہ مانگ کر معجزہ لیا جائے۔ تو وہ بڑھیا گئی، جنگل میں ہڈیاں پڑی ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس نے
اکٹھے کیے جتنے مل سکے، اور ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا عصا مبارک لگایا اور کہا اے میری گائے اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا گئے، تو کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی اور جادوگروں کو اس بات کا پتہ چلا تو جادوگروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہاں جا رہے ہو، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جادوگر کہنے لگے بادشاہ تیرے جیسے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے، تو ہمیں بادشاہوں کے بادشاہ سے لڑانا چاہتا ہے، مقابلہ کروانا چاہتا ہے، بھلا اس کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر فرما رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بادشاہ نہ ماننا، یعنی جب دل پہ تالے لگ جائیں، کفر کی مہریں لگ جائیں، تو پھر انسان سب کچھ دیکھ کر بھی ہدایت انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے آدمی کو ہدایت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے آرڈر ہی یہی دیا ہے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یا جتنی نمازیں اوابین، اشراق، چاش، جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں تو فاتحہ تو ضرور پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ کرام، اہل بیت العظام، حتیٰ کہ آمنہ کلال نماز پڑھ رہے ہیں تو محبوب بھی عرض کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا فرما، ہدایت صراط مستقیم کی دے۔ ہدایت مانگنی چاہیے، اور جب مل جائے تو پھر اس پر استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اب کیا کریں؟ اب مشورے میں یہ آیا کہ اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے، قید تنہائی میں، اور اس طرح رکھا جائے کہ ان کو الٹا لٹا کر ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑی جائیں، اور ان کی پشت پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے، حرکت نہ کر سکیں، اور یوں ہی پڑے پڑے ختم ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، آپ کو الٹا لٹا کر میخیں ہاتھوں پاؤں میں گاڑ دی گئیں۔ تاریخ کامل کے اندر موجود ہے، 17 پہلوان جو وقت کے ماننے ہوئے تھے، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایک بھاری ستون اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کی پشت پہ رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا چٹان ہٹا کے آ جا۔ چٹان ہٹ گئی، صبح کا وقت ہوا، بادشاہ کا دربار لگا، حضرت جرجیس پہنچ گئے۔ ایھا الملک، بادشاہ قل لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا، اب بھی موقع ہے، پڑھ لے۔ لیکن نہیں، حتیٰ کہ اتنے تک لکھا ہے کہ ایک وزیر بولا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا تو یہ محل کے اندر جتنی پڑی ہیں نا، یہ کرسیاں پڑی ہیں، یہ میزیں پڑی ہیں، یہ جس درخت کی لکڑیاں ہیں نا، اس سے وہی درخت سرسبز و شاداب ہو جائے اور وہی پھل ان کے اوپر لگ جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہم آپ کے دین پر آ جائیں گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، مطالبہ بڑا انہوں نے انوکھا کر دیا۔ آواز نہ گھبراؤ، آپ نے تھوڑا کرسیوں کو درخت بنانا ہے، میں نے بنانا ہے، اور میرے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا ان کو کہو دیکھیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے اگر آم کی لکڑی کی کرسی تھی تو آم کا درخت بن گیا، اگر کسی اور درخت کی کرسی تھی تو اور درخت بن گیا، اور وہی پھل بھی لگ گئے۔ فرمایا اب تو کہہ لو لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے اب پتہ چلا ہے آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں یار، ہم نے تو اتنا سوچا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کہتا ہے کوئی طریقہ بتاؤ کیسے ختم کریں اسے۔ صحیح، ہمارا مشورہ یہ ہے انہیں باہر کہیں جنگل میں نا قید کر دیا جائے، جتنے دن زندگی کے ہیں وہاں گزار لیں، مار سکتے نہیں اور یہ تبلیغ کرنے سے باز آ سکتے نہیں، تو ادھر ہی رہیں جب تک ان کی زندگی ہے۔ اب شہر سے باہر ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، مکان تھا، وہاں اللہ کے پیغمبر کو قید کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا اب اماں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، ادھر کمالات دیکھو اور ادھر بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں رخ دکھا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، میرا پیغمبر نہیں کر رہا۔
ہاتھ میرے پیغمبر کے ہیں، زبان میرے پیغمبر کی ہے، لیکن قدرت طاقت میری ہے۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے، اپنی پیاس نہیں مٹا سکتے۔ اماں کچھ ہو تو کھا لو۔ بڑھیا رو پڑی، بیٹا میں تو ایک بگاری عورت ہوں، صبح جاتی ہوں مانگتی ہوں اور اپنے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، کھا لیتی ہوں۔ یہ میرا معذور بچہ پڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، ٹانگوں سے لنگڑا ہے، کانوں سے بہرا ہے، بالکل اپاہا جو معذور ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو کھلاتی ہوں، خود کھاتی ہوں۔ اگر مہربانی کر دے، دعا کر دے اور میرا بچہ تندرست ہو جائے، صبح جاؤں گی مانگنے، لاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی اور خود بھی کھاؤں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے کو صحت عطا فرما دی۔ ادھر بے بسی دیکھو، محتاجی دیکھو، اور ادھر دعا میں اثر دیکھو۔ لیکن ٹانگوں سے ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اماں کہتی ہے بیٹا اگر دعا کر دیتے اور چلنے پھرنے قابل ہی ہو جاتا تو آپ کا کون سا نقصان تھا؟ فرمایا اماں ٹھہر جاؤ، وقت آنے دو۔ بہرحال اماں اگلا دن آیا، مانگنے کے لیے نکل گئی، اور وہاں ایک خشک تنا کھڑا تھا درخت کا، یعنی چھپر چھپر ڈالا ہوا تھا، اور وہاں لکڑی کا جو تنا تھا وہ اس نیچے دبایا ہوا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، عورت جو شام کو آئی تو وہ سرسبز درخت بن چکا تھا، پھل بھی لگ چکا تھا۔ اس کو تو اور خوشی ہوئی۔ کئی دنوں کے بعد بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے کہا یہاں تو ایک خیمہ تھا، اجاڑ بستی تھی، اور یہ سرسبز درخت نظر آ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کسی نے بتایا بادشاہ سلامت یہ اسی آدمی کا کمال ہے جس کو قید کیا تھا یہاں۔ کہنے لگا اچھا، لگتا ہے کہ تشدد سے بات نہیں بنے گی، پیار سے بات بنے گی۔ اب سیاسی چال چلتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، صرف چھوٹا سا کام کر لو، آج کے بعد میں آپ کو ساتھ دشمنی نہیں کروں گا۔ فرمایا بادشاہ بتاؤ کیا کام؟ کہنے لگا میرے کہنے پہ نا ایک سجدہ میرے بت کو کر لو، بس ایک سجدہ، پھر چھٹی، کبھی نہ کرنا پھر سجدہ، لیکن ایک سجدے کرنے سے ہماری صلح ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بادشاہ سلامت کل آ جانا، ہم چلیں گے بت خانہ میں۔ بادشاہ بڑا خوش، گھر والے بڑے خوش، وزیر و مشیر بڑے خوش، آخر ہار مان گیا، ہم جیت رہے ہیں۔ آ گئے صبح جناب، بڑا شاہانہ انداز میں شاہانہ سواری کے اوپر بٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو بت خانہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور جس بڑھیا کے گھر میں قید تھے اس کو بھی پتہ چلا، وہ بھی اپنے بچے کو اٹھا کر پہنچ چکی تھی بت خانہ کے دروازے پہ۔ جب اللہ کے پیغمبر گزرے، وہاں بت خانہ کے دروازے کے پاس ہے، تو بڑھیا بول پڑی، کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی، کل پیغمبر تھا اور آج تم شرک کرے گا، مشرک بنے گا۔ کل پیغمبر تھے، آج مشرک بنو گے۔ بڑھیا کہنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اماں صبر تو کر، صبر تو کر۔ دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب حضرت جرجیس علیہ السلام نے اسی معذور لڑکے سے فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور جاؤ یہ جتنے بت پڑے ہیں نا بت خانہ میں، ان سب کو کہو اللہ کے پیغمبر جرجیس علیہ السلام بلا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ اب معذور جو تھا اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں، دوڑتا ہو گیا اور جا کر کہنے لگا اے پتھر کے خداؤ بتو، اللہ کے پیغمبر بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ بس جب اللہ کے پیغمبر کا بلانا تھا، قدرت اللہ کی تھی، بتوں کی تو دوڑیں لگ گئیں، دروازے پہ آ پہنچے۔ جب دروازے پہ آ پہنچے، اللہ کے پیغمبر نے ایک پاؤں کی ٹھوک کر زمین پہ ماری، زمین پھٹ گئی اور وہ بت سارے زمین میں چلے گئے، اور فرمایا زمین مل جا، زمین مل گئی۔ سارا منظر اس بادشاہ کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی اور سارے گھر والے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ منظر آنکھوں سے دیکھا تو تمام نے بیک زبان ہو کر کہا ہم جرجیس علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ جرجیس علیہ السلام کا خدا سچا ہے، طاقت والا ہے، سب عاجز ہیں، قادر ہے تو جرجیس علیہ السلام کا خدا قادر ہے۔ اب 4000 اور آدمی جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، بادشاہ کا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔
اب اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ 7 سال ہو گئے، رات دن مجھے کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی خاطر اللہ برداشت کر رہا ہوں، میرے مولا میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے ان تکالیف سے میرے اللہ نجات عطا فرما اور مجھے مقام شہادت بھی عطا فرما۔ بس یہ دعا مانگنا تھی۔ اب بادشاہ تو اور غصے میں تھا، اب جب انہوں نے وار کیا، اللہ کے پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا، اتنے معجزات دیکھ کر بھی جب کلمہ انہوں نے نہ پڑھا، دین پہ نہ آئے، دین حق پہ جو اس وقت کا دین تھا، پھر ان بطش ربک لشدید، نہ پکڑے تو نہ پکڑے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے محنت کر کر کے دین پہنچایا ہم تک، ہدایت پہنچی ہم تک، صراط مستقیم کی ہدایت پہنچ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس ہدایت پہ استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، یا اللہ جو بھی معاملہ ہو دنیا کا، یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ، اپنے محبوب کے طریقوں پہ میرے مولا استقامت عطا فرمانا۔ اگر استقامت نصیب ہو گئی، اللہ فرماتا ہے تمہاری موت کا وقت آئے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، میں فرشتے اتاروں گا، تمہیں مرنے سے پہلے بشارت سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، چلو خوشی خوشی ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، آج اس جنت کو تمہارے لیے سجا دیا گیا ہے جس جنت کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔